الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دینی عمل دنیا لینے کی نیت سے کرنا۔ کتاب التوحید اس موضوع میں آج ہم دیکھیں گے کہ انسان نیک عمل اس لیے کرے کہ مجھے دنیا مل جائے، دنیا ہی چاہتا ہے وہ، یہ بھی شرک میں سے ہے۔ انسان نیک عمل کرے، ارادہ دنیا کا ہو، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ یا تو شرک اصغر ہو سکتا ہے یا اکبر ہو سکتا ہے۔ یہ چیز شرک اکبر تب ہوگا جب انسان اپنے تمام نیک اعمال دنیا کے لیے کریں، دنیا چاہتا ہو۔ یہاں تک اسلام بھی داخل ہوا ہے تاکہ دنیا ملے، دنیا کے مال و متاع کے لیے۔ بنیاد ہی غلط ہے۔ نماز جہاد کرے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، جہاد بھی کر رہا ہے، کوئی بھی عمل کر رہا ہے تاکہ اس کو دنیا مل جائے، تو شرک اکبر ہے، اکبر والی چیز ہے۔ اگر کلمہ پڑھا اس نے پڑھا ہوا تھا تو وہ منافق ہے، دنیا کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے۔ اگر کلمہ نہیں پڑھا تو پھر کافر اور مشرک ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر نیک عمل کرتا ہے، ہر جگہ دنیا نہیں چاہتا، کہیں کہیں دنیا چاہتا ہے نیک عمل کی وجہ سے، کہیں نہیں چاہتا، یعنی کہ سب اعمال میں نہیں یعنی کہ بعض کچھ نیک اعمال کے لیے، نیک اعمال اللہ کے لیے کرتا ہے، کچھ دنیا کے لیے کرتا ہے نیک عمل۔ کوئی نیکی دنیا کے لیے کرتا ہے تو کوئی اللہ کے لیے کرتا ہے، تو اس پر بھی شرک اصغر کا فتویٰ لگے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس پر بھی شرک اصغر کا فتویٰ، کیونکہ کچھ کام وہ دین کے لیے کر رہا ہے، کچھ دنیا کے لیے کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ وہ اگر نیک عمل کرتا ہے، ہر جگہ دنیا چاہتا ہے، کہیں کہیں دنیا چاہتا ہے، کہیں کہیں دین چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر جگہ وہ دنیا نہیں چاہتا، کہیں کہیں دنیا چاہتا ہے، سب اعمال میں نہیں چاہتا، یعنی کچھ نیک اعمال میں اللہ کے لیے کرتا ہے، کچھ دنیا کے لیے کرتا ہے۔ اس پر شرک اصغر کا فتویٰ لگ سکتا ہے۔ جو آدمی نیک عمل کرے یا علم حاصل کرے دنیا حاصل کرنے کے لیے، روز قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی۔ حافظ قرآن بن رہا ہے صرف دنیا کمانے کے لیے، اللہ کی رضا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا کہیں بیکاری لگ جاؤں گا، یہ اس کی نیت ہے۔ یا آن لائن پڑھاؤں گا، بہت سارے سیلری ملے گی، اچھے پیسے کماؤں گا، یہ نیت ہو، ایک مقصد ہے، یہ عمل کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، اگر اللہ کی رضا بھی ہو عمل میں اور دنیا کمانا بھی ہو، تو اہل علم کے 4 قول ہیں اس میں۔ پہلا قول کہ ہر عمل جس میں دنیا کا ارادہ ہو شامل ہو گیا وہ باطل ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص وضو کرے اللہ کی رضا کے لیے، ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہو کہ گرمی بہت ہے، تازگی بھی مل جائے گی، ٹھنڈک بھی مل جائے گی، تو یہ وضو باطل ہے بعض اہل علم کے نزدیک۔ دلیل کہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرنے والا ہے جو اس کے لیے خالص ہو، صرف اس کو رضا مطلوب ہو۔ امام ابن حزم کا پہلے قول کے قائل ہیں، ایسا کوئی بھی نیک عمل ہو وہ باطل ہوگا، نماز جیسے ہے نماز نہیں ہوگی، تو اگر کوئی نیت اور بھی ساتھ ملا لے۔ دوسرا قول، یہ عمل بالکل ٹھیک ہے، آپ دنیا کی نیت بھی کر سکتے ہیں دینی عمل میں۔ دلیل، انسان جیسے حج میں اللہ کا فضل تلاش کرے، جیسے دنیا بھی کما سکتا ہے، حج بھی کرے اور اللہ تعالیٰ کا فضل بھی تلاش کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ دلیل دیتے ہیں۔ دوسری دلیل کہ جب بندہ چاہتا ہے رزق بڑھے، تو وہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھے، عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ ترغیب دنیا کی بھی دی جا رہی ہے اور دین کی بھی۔ تیسرے قول کا اعتبار یہ ہے، تیسرا قول کہ اصل ارادہ اس کی نیت کیا ہے، مین مقصد اس کا کیا ہے نیک عمل کرنے کا۔ اگر مین مقصد دنیا ہو تو پھر عمل درست نہیں ہے، اگر مین مقصد اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ دنیا بھی مل جائے تو پھر عمل ٹھیک ہوگا۔ اس مثال کے آدمی جیسے اس کی مثال آپ یہ سمجھے کسی اور کی طرف سے حج کرنا پیسہ لے کر، اس کا حکم کیا ہے؟ اس میں مین نیت دیکھی جائے گی، حج ہے یا پیسہ حاصل کرنا ہے، اس کے حساب سے حکم لگے گا۔ اس میں چوتھا قول بھی ہے، دیکھا جائے گا کہ آپ کے دل میں غالب ارادہ کیا ہے، آپ کے دل میں دنیا چھائی ہوئی ہے یا اللہ کی رضا، یہ دیکھا جائے گا۔ تیسرے اور چوتھے قول میں فرق یہ ہے کہ تیسرے قول میں حج کرنے میں کی وجہ سے کیا بنی، حج کرنے میں وجہ کیا بنی، راضی ہونے کی ارادہ کیا تھا
یا سبب کیا ہو سکتا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح چوتھے قول اس وقت وجہ بھی جو بھی ہو، آپ غلبہ کس چیز کا تھا، کون سی چیز چھائی ہوئی تھی، توحید۔ یہ 4 قول ہیں، اس میں اہل علم کے درست قول کون سا یہ ہے، تفصیل اس کی یہی ہے کہ اگر انسان نیک عمل اگر انسان نیک عمل جسے آپ اللہ کی رضا بھی چاہتے ہو اور دنیا بھی چاہتے ہو، اس میں اللہ نے دنیا کا ارادہ کی اجازت دی ہے، تو یہ عمل آپ کا ٹھیک ہوگا۔ اللہ نے خود ہی اجازت دے دی ہو کہ آپ دنیا کی نیت بھی کر لیں، مثال کے طور پر کوئی شخص حج پہ جا رہا ہے تو ارادہ یہ بھی کر رہے کہ وہ کاروبار بھی ساتھ کرے گا، تو یہ یہاں پر تو اللہ نے دنیا کمانے کی اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے۔ ایسے مسئلے میں جیسے صلح رحمی کا مسئلہ ہے، جیسے میدان جنگ کا کافر مارنے کے بعد بھی آپ اس کا سامان بھی لے لو، جیسے جنگ میں کیا ہوتا ہے، انسان جنگ کرتا ہے تو کافر کے ساتھ تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ اس کا سامان بھی لے سکتے ہو، تو 2 ارادے بھی اس میں ہو سکتے ہیں، دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جو بندہ ہر کام دنیا کے لیے یا درہم دینار کے لیے بندہ کیا تھا، تو پھر وہ یہ بڑا سخت معاملہ ہے کہ بندہ دنیا کے پجاری بن جائے، صرف پیسہ درہم، تو وہ پجاری یا پیسے کا غلام ہے، دینی کام دنیا والا خود، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے وہ دینی کام بھی لے رہا ہے دنیا کمانے کے لیے، ہر کام پیسہ دیں تو خوش ہوتا ہے، پیسہ نہ دے تو خوش ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ ہر بندہ ہر کام پیسے کے لیے کرے، وہ درہم کا پجاری ہے، دینار کا پجاری ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا، اس کے بارے میں سخت وعید ہے کہ اس کے پاؤں میں کنڈا چبھے اور اسی درد سے وہ مر جائے، وہ نہ نکلے۔ کتنی سخت وعید ہے کہ جو انسان ہر کام پیسے کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ 3-4 قول ہیں، اس میں سمجھنے میں بعض بھائیوں کے ساتھ مشکلات بھی ہوئی ہوں، لیکن اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ نے اجازت دی ہے، آپ نیک عمل کو ساتھ 2 نیتیں کر سکتے ہیں اگر اللہ نے اجازت دی ہے، جیسے آپ حج بھی کریں، ساتھ پیسے بھی کما لیں، کام بھی کر لیں، صلح رحمی کریں اور آپ کی عمر بڑھے گی، تو اس طرح جہاں پہ اشارہ ہے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے مسئلہ 2 نیتوں کا، جہاں پہ اللہ نے اجازت دی ہو۔ امید ہے کہ سب بھائیوں کو سمجھ آئی ہوگی، اللہ تعالی ہمیں کمی قطعی ہماری معاف فرمائے۔ آئندہ بھی ہم دیکھیں گے کتاب التوحید کے اوپر کچھ موضوعات۔ السلام علیکم۔